کوئی پیدائشی طور پر پریشان تو نہیں ہے۔ 99% لوگ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، اور وہ بیمار ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ غم، کیا یہ پریشانی ہماری پیدائشی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کاش کہ چھوٹے ہوتے، چھوٹے ہی رہتے، یار یہ غم تو نہیں تھے۔ آج بھی کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو حسرت کرتے ہیں، یار کیا عمر ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کتنے فری پھر رہے ہیں یہ بچے۔ یہ جو میں پریشان ہوا ہوں یا آج آپ پریشان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فالٹ آیا ہے، ہمارے جسم کی مشینری میں کوئی فالٹ آیا ہے، کوئی غلطی ہے۔ جس طرح یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کا نظام ہے، اس میں بجلی کی تاریں چل رہی ہیں، اس میں بجلی کا نظام ہے۔ اب اچانک سے کوئی پنکھے فیوز ہو جائیں، بلب فیوز ہو جائیں، تو ہم کیا کہیں گے الیکٹریشین کو بلا کر کہ بھائی اس سارے نظام میں کوئی فالٹ آ چکا ہے، کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے کبھی پنکھا سڑ جاتا ہے، کبھی بلب جل جاتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس پورے سسٹم میں کوئی فالٹ آ گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے چھوڑو چھوڑو جیسے چل رہا ہے چلتے تھے، نہیں، الیکٹریشین آتا ہے، مکینک آتا ہے، اسے چیک کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کہاں سے پانی آیا ہے، تاریں کہاں سے کریک ہو چکی ہیں، کہاں سے سپارکنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں ٹیپ کرتے ہیں، انہیں صحیح کرتے ہیں، تو وہ بجلی دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے، نظام دوبارہ سے چلنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو مشینری ہے، اس میں بھی کوئی خلل آیا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ پریشانی میں چلا جا رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، پریشان ہے، اپنے کیے معاملات سے پریشان۔ تو اصل بات یہ ہے کہ غلطی کو غلطی مان لینا اور اپنی غلطی کو پھر تلاش کرنا کہ یار میں جو پریشان ہوا ہوں کس وجہ سے ہوں۔ لیکن 99% لوگ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح ہیں، اور یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، یہی سب سے بڑا ہمارا فالٹ ہے بڑا، کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، 99% ہم صحیح چل رہے ہیں۔ نہیں، غلطی کو مان لینا اور پھر غلطی کو تلاش کرنا کہ یار میں جو بچپن سے تو پریشان نہیں تھا، میرا یہ دل بے چین اور جو سیاہ ہے، اور اس پر کوئی آذان کا اثر نہیں ہوتا، ماں باپ کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہوتا، مجھ پر بڑے بڑے جنازوں کے اعلانات کا اثر نہیں ہوتا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا قبر میں اتر جانا، اس پر کوئی گرا نہیں گزرا، یہ دل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا کوئی ثانیہ بھی، تو یار کوئی فالٹ تو ہے نا، یہ دل بند کیوں ہو چکا ہے، یہ دماغ پہ کوئی بات اثر کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس غلطی کو پہچاننا، اس بیماری کو اور اس گناہ کو ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو خطا کار تسلیم کر لینا، اور پھر اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرنا، اس خطا کو نکالنے کی کوشش کرنا۔ کربلا کے میدان میں 60,000 لوگ کھڑے تھے امام ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں، اور وہ 60,000 بدبخت اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر آذانیں بھی ہو رہی تھی اور حسین ابن علی کے لشکر میں بھی آذانیں ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، نواسۂ رسول کے سامنے تلوار نکال کر بھی کیا کہہ رہے تھے، ہمارے میں کوئی غلطی نہیں ہے، حسین ابن علی غلطی پر ہے، نعوذ باللہ، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اسی لشکر میں سے 60,000 کے لشکر میں سے ایک بندہ تھا جس نے اپنی غلطی کو دیکھا اور پھر اس غلطی کو مان گیا اور پھر اس غلطی کو نکالنے کی اس نے کوشش کی، اس کو تاریخ حر بن یزید کہتی ہے۔ اس نے اپنی غلطی کو مانا بھی صحیح، اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا اور اپنی غلطی کو نکالنے بھی کی کوشش بھی کی، اور حسین ابن علی کے سامنے آ کر کیا کہا تھا، کہنے لگا اے امام علی مقام، میں آپ کے مرتبوں سے واقف ہوں، آپ جناب علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں اور نواسۂ رسول ہیں،
اور جگر گوش رسول ہیں، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں میرے نبی نے اپنے کندھوں پر سواری کروائی ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بوسے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیے۔ آپ وہ عظیم شاہ سوار ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی پشت پر سواری کی ہے۔ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں غلطی پر ہوں، میں جس لشکر میں کھڑا ہوں میں غلط ہوں، میں اس غلطی سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر حر بن یزید نے جب اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اپنے اندر کے فالٹ کو باہر نکالا تو پھر کیا ہوا؟ حر بن یزید کو اللہ مل گیا، اسے منزل مل گئی، اور مجھے کہنے دو اسے حسین ابن علی کے ساتھ شہادت ملی، اسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں داخلہ ملا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ جو 60,000 لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی فالٹ نہیں، جس طرح آج ہم کہہ رہے ہیں، آذان پر مسجد میں جانے کو تیار نہیں، اور کیا کہہ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، سود کے معاملات کر رہا ہے بیٹھ کر اور کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، روب ہونا چاہیے لوگوں پر، لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں پر بہتان باندھ رہا ہے، معاشرے کو ایک فساد کا اڈا بنا چکا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نہ نکال دے، اور یہ کہتا پھرتا میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، 100% ہوں، لوگوں پر روب دبدبا ہونا چاہیے، ایسا نہیں بالکل جھک جاؤ گے تو دبا دیں گے لوگ۔ تو یہ فالٹ اپنے اندر سے ہم نکالنے کو تیار نہیں، وہ سود کی صورت میں ہو، وہ نماز کے نہ پڑھنے کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ہو، وہ تکبر کی صورت میں ہو، وہ عناد کی صورت میں ہو، وہ غرور کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی کوئی اور نافرمانی کی صورت میں ہو، والدین کی نافرمانی کی صورت میں ہو، اپنے سے بڑوں کی بے احترامی کی صورت میں ہو، یہ سب فالٹ ہم نے اندر سے نکالنے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ بھی ملے گا، ہمیں منزل بھی ملے گی، ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، ہمارے دل کو اللہ سکون بھی نصیب فرمائیں گے، اور کل مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی اور سلام قولا من رب الرحیم جیسے عظیم ٹائٹل بھی ہمیں ملیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے اندر سے یہ غلطی نکالنی جو گناہ کی صورت میں ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ہے، اس لیے اپنی غلطی کو پہچاننا بھی ہے اور اپنی غلطی کو دیکھنا بھی ہے اور اپنی غلطی کو ماننا بھی ہے۔ یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اللہ کے واسطے ان 3 باتوں کو اپنے پلے باندھ لو، انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ ایک تو بھائی ہم 100% سیکھ نہیں ہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر یہ نصیحت نہیں کر رہا، یہ میں اپنے نبی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ٹھیک ہوں، میرے معاملات 100% ٹھیک ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں تو مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ سب خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن سب سے اچھا خطا کار کون ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے وہ ہے جو اپنی خطا کی اصلاح کرے، جو گناہ کے بعد پھر اس گناہ پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے، توبہ کی طرف آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ میں نیکی کی کوشش کروں گا۔ ہاں یہ کہنا گناہ کر کے ساری تو کر رہے ہیں، ساری تو کر رہے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا، یہ بغاوت کے بول ہیں، یہ انسان کو سیدھے راستے پر نہیں جانے دیتے، یہ راہیں طریق ہے، یہ راہیں اندھیری کی طرف جاتی ہیں، یہ راہیں ظلمت کی طرف جاتی ہیں، اور یہ راہیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی راہیں ہیں۔ ہاں خطا ہو گئی، اس خطا کو مان لینا کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لینا، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ انسانیت کا حسن ہے۔ رشتہ داری سے قطع تعلق ہی ہے